آج 18ویں تراویح ہوئی، 18ویں پارے میں سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، مختصر سا انشاءاللہ آج درس ہوگا۔ اس 18ویں پارے میں سورہ مومنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان 3 صورتیں ہیں۔ سورۃ الفرقان کی صرف 20 آیتیں ہیں، باقی وہ 19ویں پارے میں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی مومنوں کی کامیابی کا ذکر فرمایا۔ ابتدائی اللہ نے یوں فرمائی، قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ۔ پھر جو مومن کامیاب ہوئے اللہ نے ان کی صفات ذکر فرمائی، جن جن میں یہ جو صفات ہیں وہ کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک مزے کی بات آپ کو اور بتاؤں، یہ افلاح جو ہوتا ہے نا، فلاح کامیابی، فا لام الف ہا فلاح کامیابی، یہ عربی میں کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایسی کامیابی کے لیے جو دنیا میں بھی ملے آخرت میں بھی ملے، سبحان، دونوں قسم کی کامیابیاں۔ تو قد افلح المومنون کا مطلب ہوا مومن دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں یہ صفات پائی جاتی ہوں۔ کون کون سی؟ پہلی شرط تھی نماز میں خشوع ہو، نماز پڑھیں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوں، ہاں جی اللہ۔ لغو چیزوں سے اعراض کرنا، فضول لغو بیہودہ چیز جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، مومن اس سے دور رہتا ہے، سبحان اللہ، مومن اس کے قریب نہیں جاتا۔ دوسری چیز زکوٰۃ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پہلی شرط تھی نماز میں خشوع، دوسری صفت ہے لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، تیسری صفت ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چوتھی صفت ہے وہ مومن جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے، حرام میں نہیں پڑتے۔ پانچویں صفت ہے امین ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ چھٹی صفت ہے وعدے کے پاسدار ہیں، وعدہ کیا تو پورا کرتے ہیں۔ ساتویں صفت ہے نماز کی محافظت کرتے ہیں، ایک نماز پڑھنا ہے، ایک نماز ہمیشہ پڑھنا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس دوران خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اور پھر نماز کی محافظت یوں ہونی چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، مستقل نماز پڑھتا رہے۔ یہ ساری صفات ذکر کرنے کے بعد اس میں سے کون سی صفت ہے جی جو ہمارے لیے مشکل ہے کرنی؟ کوئی ایک صفت ایسی ہے، آپ غور کریں، سوچیں، کوئی ایک صفت ایسی ہے جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے؟ ساری کی ساری ایسی صفات ہیں جن پہ اللہ کے فضل و کرم سے یا تو ہم عمل کر رہے ہیں یا ہمیں اس کے لیے مستقل مزاجی سے عمل کرنا ہے۔ جب ہم یہ صفات اپنے اندر پا لیں گے تو رب نے پتہ کیا فرمایا ایسے مومنوں کے لیے؟ رب نے فرمایا اولئک ھم الوارثون، جن مومنوں میں یہ صفات ہیں یہی وارث ہیں، سبحان اللہ۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ وہ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، سبحان اللہ۔ ایسے مومن کہاں کے وارث بنیں گے؟ جنت الفردوس۔ گھر جا کے دوبارہ 18واں پارہ کھولنا ہے، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات دیکھنی ہے، وہ صفات گن کے اپنے دل میں بٹھانی ہے، پھر کوشش کرنی ہے کہ ان صفات پہ ساری زندگی پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر رب کی طرف سے خوشخبری ہے، بندہ مومن اگر اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ ان صفات پہ پورا کر لیتا ہے تو رب نے تو اس کو دنیا میں ہی جنت الفردوس کی بشارت دے دی، سبحان اللہ۔ وہ تو کہہ سکتا ہے میں جنتی ہوں، نہ صرف جنتی ہوں، جنت فردوسی ہوں، جنت الفردوس کا مالک ہوں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسان کے مراحل کا ذکر فرمایا ہے۔ ابتداً انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کے بعد پھر جو اس کی پیدائش کا سلسلہ رکھا، رب نے فرمایا پانی کی بوند سے۔ ابتداً انسان پانی کی بوند ہوتا ہے، پھر اس پانی کی بوند سے رب نے فرمایا خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر خون کے لوتھڑے سے گوشت بنتا ہے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنتی ہے، پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے، پھر اس کو سننے کی، دیکھنے کی اور بولنے کی قوت عطا کرتا ہے اور انسان بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ رب نے یہ مراحل پورے ذکر فرمائے ہیں کہ یوں یوں انسان کی بناوٹ ہوتی ہے، اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفع کے لیے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے کچھ کا ذکر فرمایا۔ رب نے فرمایا کہ وہ قادر مطلق آسمان سے آپ کے لیے بارش برساتا ہے، زمین سے آپ کے لیے فصلیں اگاتا ہے، پھل پیدا کرتا ہے، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے جانور پیدا کیے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے دریا اور سمندروں میں کشتیاں اور جہاز چلا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے،
سورج روز طلوع ہوتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، رات ہر روز آتی ہے، ہر روز جاتی ہے، کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے۔ ہمارے رب کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، سورج کس نے پیدا کیا؟ رب نے پیدا کیا۔ چاند کس نے پیدا کیا؟ رب نے پیدا کیا۔ اور کس کی خدمت پہ لگا دیا؟ ہماری خدمت پہ لگا دیا۔ سبحان اللہ، انسان کی خدمت پہ لگا دیا۔ یہ موسم کا عدلنا بدلنا، سورج کا آنا جانا، یہ انسان کی خدمت میں مصروف ہے۔ سبحان اللہ، پیدا رب نے کیے تھے۔ اللہ، ہمیں تو ایک بلب بھی گھر میں جلاتے ہیں، مہینے کے بعد بل دینا پڑتا ہے، اور یہ ہوا جو ہم روزانہ مفت کی کھاتے ہیں، اللہ اللہ، ہوا خوری جو کرتے ہیں، آکسیجن جو لگواتے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اگر یہ ہوا پیسوں کی ملتی تو کوئی غریب دنیا میں زندہ نہ رہتا، رب نے مفت میں دی ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کتنی اس نے دی ہیں۔ تو اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا، ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا جن سے یہ جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، اور ان نعمتوں کا بھی ذکر کیا جن سے روحانی نشو و نما ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جسمانی نشو و نما تو یہ کھانے پینے کی چیزیں، روحانی نشو و نما یہ قرآن ہے، اور اللہ کے نبی جو دنیا میں آئے ہیں وہ انسان کی روحانیت کو بڑھانے کے لیے، اللہ کی معرفت کروانے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، تو اللہ نے روحانی خوراک کا بھی اہتمام کیا، جسمانی خوراک کا بھی اہتمام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کشتی کا دوبارہ ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، کچھ دن پہلے میں یہ واقعہ پورا عرض کر چکا ہوں۔ دیگر کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد دیگر قومیں پیدا کی، تو انہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو اللہ نے انہیں بھی فنا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس کا ذکر ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ مومنون کے آخر میں اللہ نے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا۔ یہ چند مضامین تھے جو سورہ مومنون سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ ایک مرتبہ پھر گزارش ہے، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات گھر جا کے ضرور پڑھیے گا، وہ صفات ضرور دیکھیے گا۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم کوشش کریں گے، ہم نے پڑھا ہے کہ نماز کی محافظت کرنی ہے، یعنی ہمیشہ پڑھنی، ہم کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے پھر چھوٹ جائے، لیکن پھر کوشش کرنی ہے، ہو سکتا ہے پھر چھوٹ جائے، پھر کوشش کرنی ہے۔ بس بندہ مومن کا صرف اتنا کام ہے، کوشش کرے، کوشش، وہ اپنی کوشش نہ چھوڑے، شرمندہ ہوتا رہے کہ یا اللہ نماز چھوٹ گئی ہے، مجھے دوبارہ توفیق دے، مستقل پڑھتا رہوں، کوشش کرتے رہیں۔ دیگر بھی صفات پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور توفیق عطا فرمائے گا، ہم ان کے پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ قدرتی عادت ہے، بندہ مومن اگر کوئی کام کچھ عرصہ مستقل کرتا رہے، وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ سگریٹ پینے والے روز سگریٹ کیوں پیتے ہیں، بار بار کیوں پیتے ہیں؟ یہ کوئی نشہ نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ عادت لگی ہوتی ہے کہ ماچس جلائی، لائٹر جلایا، سگریٹ سلگایا، منہ میں لگایا، یہ عادت بنی ہوتی ہے۔ اچھا، کسی وقت یہ نہ ہوا تو پھر خیال آتا ہے کہ یہ کام کرنا تھا، وہ کام، نشہ نہیں ہوتا، یہ عادت ہوتی ہے۔ یوں ہی آپ کچھ عرصہ اگر آپ چھالیاں چبانا شروع کر دیں گے، عادت بن جائے گی، پھر جب تک کھائیں گے نہیں چین نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم نیک اعمال کرنے شروع کر دیں، کچھ دن کریں گے، کچھ دن مشقت ہوگی، لیکن جب عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ چھوٹیں گے نہیں۔ کوشش کریں، نیک اعمال کو اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سورہ نور کا ذکر ہوتا ہے۔ سورہ نور تو ایسی سورت ہے پورے قرآن میں، بندہ مومن کو کم از کم یہ سورت اور اس کی تفسیر خود بھی پڑھنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھانی چاہیے، لازمی۔ اس میں ہمارے کچھ معاشرتی اصول و ضوابط بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اور کچھ حدود وغیرہ کا ذکر بھی ہے، یہ تو گھر والوں کو ضرور پڑھانے چاہیے۔ مفتی اعظم مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی مولوی رحمان صاحب زیدہ مجدہ کی کتاب ہے، تفسیر ہے سورۃ النور کی، صرف سورہ نور کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، وہ اگر لے لیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت تفسیر، چھوٹی سی کتاب ہے، اتنی مہنگی بھی نہیں، 200 250 300 کی ملے گی۔ ایک مرتبہ خرید کے گھر لے آئیں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ ہمیں عورتوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ایسے کپڑے پہنے ایسے نہ پہنے، یوں پردہ کریں یوں نہ کریں، ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
اصل بات خواتین میں جو تھوڑی بہت اونچ نیچ پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کے علم سے دور ہیں۔ جب قرآن اور حدیث کا علم ان تک پہنچے گا وہ خود بخود عمل کریں گے۔ عورت کی ایک صفت یہ اچھی ہے کہ وہ مرد سے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کی ان باتوں کو پڑھے گی وہ ہم سے زیادہ ڈرے گی، وہ خود عمل کرے گی۔ تو سورہ نور میں جو ہے حدود کا ذکر ہے، حد زنا کا بھی ذکر ہے، حد قذف کا بھی ذکر ہے۔ حد قذف یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت پہ یا کسی مرد پہ بدکاری کی تہمت لگا دی ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، تو ایسے شخص کو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے، 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ آج کل لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں زبان سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہت بظاہر ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے لفظ نظر آتے ہیں، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق وہ بہت بڑے لفظ ہوتے ہیں۔ اسلام ان کی پکڑ کرتا ہے، مگر کوئی پکڑنے والا ہے نہیں تو پکڑے کون؟ اسلام نے تو اصول بنا دیے ہیں۔ مشرک عورت سے مشرک مرد سے نکاح کرنا حرام۔ مسلمان مرد مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، مسلمان عورت مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں مسلمان آج مرد عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں، ہندو عورتوں سے، مشرک عورتوں سے، اور مشرک عورتیں مسلمان مردوں سے نکاح کر رہی ہیں، اور یہ آج کل کے بڑے روشن خیال لوگ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، ساری زندگی حرام کام میں مبتلا۔ یہ مشرک عورت مرد کے لیے حلال نہیں، مسلمان مرد کے لیے، اور مشرک مرد مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں۔ لعان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ لعان کیا ہوتا ہے؟ میں چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ کوئی شوہر اپنی بیوی پہ تہمت لگا دے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس کے پاس اب 4 گواہ ہوں تو پیش کرے، عورت کو حد لگے گی۔ اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں اور عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے، اس نے غلط کیا ہے، تو پھر لعان ہوگا۔ اگر عورت مطالبہ کرتی ہے، اگر عورت مطالبہ نہیں کرتی، خاموش ہو جاتی ہے، تو پھر مرد پہ کچھ بھی حکم نہیں لگے گا۔ عورت مطالبہ کرتی ہے اور شوہر سے کہا جائے کہ لعان کرے، اگر شوہر لعان نہیں کرے گا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تم نے اپنی بیوی پہ جھوٹی تہمت کیوں لگائی، 80 کوڑے۔ لیکن اگر وہ لعان کرتا ہے تو کیسے کرے گا؟ وہ 4 مرتبہ یوں قسم کھائے گا، 4 مرتبہ مرد یوں قسم کھائے گا، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی پہ جو تہمت لگائی ہے میں اس میں سچا ہوں، میں اس پہ سچا ہوں۔ 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں اس الزام لگانے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جب مرد اس طرح گواہی دے چکے گا پھر عورت کو حکم ہوگا، قاضی عورت سے کہے گا کہ اب تم لعان کرو۔ اب اگر عورت انکار کرے گی تو عورت کو حد زنا لگے گی، سنسار کی جائے۔ لیکن اگر عورت لعان کرے گی تو وہ یوں قسم کھائے گی، اللہ کی قسم مرد نے مجھ پر جو الزام لگائے یہ جھوٹا ہے۔ 4 مرتبہ یوں کہے گی۔ 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر مرد سچا ہے، اللہ کی قسم اگر مرد سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ 5 مرتبہ یہ بھی یوں کہہ دے گی۔ پھر اس کے بعد جو قاضی صاحب ہوں گے، قاضی اسلام، وہ ان دونوں میں تفریق کر دیں گے، ان کا نکاح توڑ دیں گے۔ اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، عورت مرد کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ مرد نے عورت کو یہ کہا ہو تم فلاں کے ساتھ بدکاری کرتی ہو، تم ایسی ہو۔ یہ چھوٹے لفظ نہیں ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ مرد بیچارے غریب عورتوں کے ساتھ کمزور عورتوں پہ تہمت لگائے جاتے ہیں، ان بیچاریوں کو بڑا ہراساں کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ایسے مردوں کو۔ یہ مذاق نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ عورت اگر پاک دامن ہو اس پہ الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر ہے۔ منافقین نے آپ پہ تہمت لگا دی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تو مطمئن تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ممبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد بھی فرمایا، اپنے اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جو خدا آپ کے جسم اقدس پر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ رب کب چاہے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی بدکار عورت ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ام المومنین پاک دامن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح شہادت دی۔ فرمایا، یا رسول اللہ، جو خدا
آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیتا کہ کسی کا پاؤں لگے گا تو بے ادبی ہوگی، جو آپ کے سائے کی اتنی حفاظت فرماتا ہے وہ آپ کے گھر والوں کی حفاظت نہیں فرمائے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو پروردگار ایک جوں کا خون آپ کے نالین کے ساتھ نہیں لگنے دیتا، حکم دیتا ہے کہ اس کو صاف کیا جائے، تو وہ آپ کے گھر میں کسی ایسی عورت کو کیسے رہنے دے گا؟ ام المومنین پاک دامن ہے، سبحان اللہ۔ تمام صحابہ نے گواہی دی اپنے اپنے طور پہ، لیکن منافقین نے یہ تہمت کی افواہ پھیلا دی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت پریشان ہوئی، بہت روتی رہی۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں قرآن کریم کی سورۃ النور میں 18 آیات نازل فرمائی، سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ رب کائنات نے 18 آیات نازل فرما کے آپ کو پاک دامن قرار دیا، سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، سورہ فرقان پہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔